واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری سے یہودی کاٹتا ہے اور حسن نصر اللہ کے نعرے سے کہہ دیا بابا یہودی کاٹتا ہے. اللہ قسم ان نعروں نے اسرائیل کے غرور کو بھریا بیک کر دیا. پہچانو یہ میرا حسین ہے. بتا بھی رہے ہیں کچھ کہہ رہا ہوں میں. بتا بھی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں. براڈ کاسٹ بھی ہے ٹیلی کاسٹ بھی ہے. پہچانو یہ میرا حسین ہے. پہلا توجہ کیجیے. دوسرا 1,24,000 کم بیش حاجیوں کا مجمع. توجہ کیجیے. تقریباً 1,24,000 دور دور سے آئے ہوئے. فخر کی بات ہے رسول کے ساتھ حج ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ آخری حج ہے. کا جو آگے ہے واپس بولا, جو پیچھے ہے بیٹھ کرو. تم جاؤ اور ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے کہو حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. اب سمجھ میں آیا اذان سے کیوں نکالا. ایک سلوات پڑھو مولا کی عظمت پر. اور جب سارے کے سارے جمع ہو گئے, جب سب جمع ہو گئے, جب سب جمع ہو گئے اس وقت کہ جس کا میں مولا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بتایا بھی ٹیلی کاسٹ, بتایا بھی اور دکھایا بھی. اما مراد پور والوں اللہ قسم کتنا اچھا ہوتا کہ اگر 1400 برس پہلے سائنس نے ترقی کر لی ہوتی. یہ ڈپڑے ختم ہو جاتا بمبئیا زبان میں جھگڑے ختم. کیونکہ رسول کے بعد مولا کون تو کیسٹ دیکھ پتا چلا. ہر سمت میں 10-20 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا. گھر گھر میں سب دیکھتے, پیغام پہنچ جاتا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر کوئی انکار کرتا کیسے دکھا آڈیو ویڈیو موبائل کے تمام گروپوں پر کیسے چھوڑی ہوتی چھوٹی سی ٹی وی. من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. فارورڈ کرو کتنا اچھا ہوتا کہ ہر طرف سے ریکارڈنگ ہو جاتی. اگر 1400 سال پہلے دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہوتی. اما اچھا ہوا نا جی, جو کی اچھا ہوا کیمرے نہ ہوئے. اس لیے کہ علی کی جب مولائیت کا اعلان ہوا تھا کیسی تو بنتی, مگر بعد میں کچھ چور مکسنگ کر کے ایک سلام کرو نا مولا کی عظمت پر. مکسنگ بھی تو ہو جاتی. ماں علی نے رسول نے اٹھایا تھا علی کو, بڑا معاملہ خراب ہو جاتا, بڑا معاملہ خراب ہو جاتا. میں نے کہا اللہ کے رسول نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے نہ ریڈیو ہے نہ نیوز پیپر ہے, یہ پیغام گھر تک پہنچے گا کیسے؟ اس لیے سارا مکہ اور مدینہ تو آیا نہیں. توجہ کیجئے, سارا مکہ مدینہ تو آیا نہیں. کہ تم تدبر رسالت کو نہیں سمجھتے, پیغام ہم پہنچائیں گے.
اگر گھر گھر نہ پہنچ جائے تو پھر میں نبی کیسا؟ نہ ٹی وی ہے، نہ موبائل ہے، نہ ریڈیو ہے، توجہ کیجیے گا، نہ گروپ ہے. اللہ کے رسول گھر گھر پہنچے گا کیسے؟ کہاں پہنچائیں گے؟ میں نے کہا وہ کیسے ہے؟ جس کا من ہوگا اس کا عالم ہوگا. یہ کہہ کے پیچھا چھوڑا نہیں تو خیمے لگاؤ، خیمے لگاؤ. تو اللہ کے رسول پھر کیا؟ تو قدیر کے دولہا کو مبارکبادی دو. ارے بہت نہیں کر رہے ہیں، بس معاف ہے، مبارکباد. اور مبارکباد بھی گھنٹے 2 گھنٹے نہیں چلی، مولا سلامت رکھے. کتنے دن چلی؟ 3 دن چلی. اب جنہیں مدینے پہنچنا تھا، مکے پہنچنا تھا جمعے کو، جنہیں پہنچنا تھا جمعے کو، خیمے لگے 3 دن. سیٹرڈے گئے، سنڈے گئے، یہ پہنچے منڈے کو. توجہ، یہ پہنچے، مبارکبادی دو، مبارکبادی دو. اور گھر پہ سب کو علم ہے کہ فرائیڈے میں آ جائیں گے. اور یہ پہنچے 3 دن لیٹ، تو ہر گھر میں کوشچن ہوگا نا، سب سے پہلے تو پوپلی بیوی پہنچے گی. سب سے پہلے پوپلے منہ کی بیوی پہنچے گی. ارے تم تو جمعہ پڑھنے والے تھے، یہ 3 دن لیٹ کیوں ہوئے؟ لیکن کیا تدبر ہے اللہ قسم رسول کا ہے. پورا مجمع حاجیوں کا جب اپنے اپنے گھروں کا سب ہے 3 دن لیٹ، اور ہر حاجی سے سوال کیا جا رہا ہے، کوشچن پٹ اپ کیا جا رہا ہے کہ یہ لیٹ کیوں، یہ لیٹ کیوں، یہ لیٹ کیوں؟ آپ تو 3 دن پہلے آنے والے تھے. تاخیر کا جب سبب پوچھا جا رہا ہے ہر گھر میں، لوٹنے والا حاجی کہہ رہا کہ دیر کیوں؟ کہ وہی علی، وہی علی، وہی علی، وہی علی. ہر گھر مکے اور مدینے کے ہر گھر میں علی علی کی فضائیں تھیں. ایک سلوات پڑھو نا احمد. میں ایک بار ضرور کہوں گا، یاد آ گئی تو کہنا ہوگا. ہمیں چھوٹا سا کسی بچے کا برتھ ڈے ہو، آدمی ادھار ہی لائے مگر کیک لاتا ہے. پتہ چلا اس برتھ ڈے سے دوسرے برتھ ڈے تک بیکری والا پیچھے گھوم رہا ہے. نہ تو پیسے دے دیے، کلو پیسے ہوتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں لائے گا. وہ پیپسی ویپسی کا انتظام کرے. 2 برس کے بچے کا برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے پارٹی. کسی کی شادی ہو، حسب حیثیت 400-500 لوگوں کو بلاتا ہے. عقیقہ ہو، ختنہ ہو، کار بھی لے لے تو 10-20 لوگوں کو ناشتہ کرائے گا. چھوٹے سے پروگرام میں بڑی سے بڑی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شربت، یہ کولڈ ڈرنک، یہ کیک، یہ مٹھائی، یہ پلاؤ، یہ بریانی، یہ حلیم، یہ سوجی کا حلوہ. سوجی کے حلوے پہ تو مسکرا دو کم سے. چھوٹا سا پولا اور اتنے ڈشز. توجہ کیجیے گا، اما اسلام کا سب سے بڑا پروگرام. ارے غوری نہیں کیا رہا. اسلام کا سب سے پروگرام نہ روح افزا کا شربت، نہ اونٹ کے گوشت کے کباب، نہ پلاؤ، نہ بریانی، نہ تندور کی روٹیاں، نہ شامیانہ. اوپر سے سورج جل رہا ہے، اندر سے اعلان جل رہا ہے. اوپر سے سورج کی تپش، اندر سے اس نعرے نے آگ لگا رکھی ہے شامیانہ میں، اے خدا کے حبیب کچھ تو بنا دیے ہوتے، 1-2 سبزیاں ہوتی، اونٹ کے گوشت کے کباب ہوتے. توجہ کیجیے گا، کچھ مٹن ہے.
شامیانہ ہوتا یا تھوڑا آگے بڑھتے کسی سائے میں اعلان کرتے کہ یہ میں سب کچھ کر سکتا تھا مگر تم عربوں کے مزاجوں سے آشنا نہیں ہو، عربوں کے مزاجوں سے آشنا نہیں ہو. اگر انہیں پروگرام میں ساری سہولیات دی جاتی تو کل کو یہ کہہ سکتے تھے اے خدا کے حبیب انتظام بہت شاندار تھا، انتظام بڑا حسین تھا، ہم تھکے ہوئے تھے. جب آپ نے اعلان کیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہا تھا کیا، اس لیے کہ شاید ہم سو گئے تھے. جب آپ نے اعلان کیا ہماری آنکھ لگ گئی تھی. چلچلاتی ہوئی دھوپ اور حاجیوں کا مجمع، حاجی بھی باسی نہیں تازے حاجی بھی بالکل تازے اور اس میں کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سارے حاجیوں نے مبارکبادی دی مگر ایک مبارکبادی مشہور ہے، ایک مبارکبادی نام نہیں لوں گا، مشہور بھائی، ایک مبارکبادی مشہور ہے اور بڑا حسین انداز ہے. مجھے بہت پسند آیا ان کے مبارکبادی دینے کا جو انداز تھا، سینٹنس جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. کہتے ہیں علی مبارک بخشے اے علی مبارک آج تم مومنون و مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی. ارے جائے تو بابا بول رہا ہے یا علی مبارک آپ آج مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی. پہنچ گئے نا گاؤں میں. بڑا اللہ قسم بڑا ہائیٹڈ آدمی ہے. آپ مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی. اللہ قسم یہ راز اب کھول تو غدیری میں کھل گئی تھی کہ مومنین و مومنات الگ ہے، آپ الگ ہے. کچھ کہہ دیا ایک سلوات دو عظمت علی پر. یہ ہے نظام اور تکبر رسالت. اللہ قسم ہر گھر میں پیغام علی 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 علی. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. علی یہ تکبر رسالت ہے. اس لیے تو محبت کرنے کے لیے تھا کہ علی کا دیوانہ علی کی محبتوں میں غرق، مودت اہل بیت کے سمندر میں ڈوبا ہوا، ایک راستے میں بیٹھا ہوا علی علی کی تصویر پڑھ رہا ہے. علی علی کی تصویر پڑھ رہا ہے. سامنے سے کچھ بھی آئی کہ قسم کے مبوس آئے، عجیب عجیب سے چہرے. ماں حشر کیا ہوگا وہ تو جانے ہیں، لیکن بغض علی میں یہاں چہرے مبوس ہو جاتے ہیں. عجیب سے چہرے. کیا پڑھ رہا ہے؟ اپنے آقا کی تصویر پڑھ رہا ہوں، یا علی یا علی یا علی. علی سے بہت محبت کرتا ہے. اس میں کوئی شک؟ تو جنت میں جائے گا. کہاں؟ یقین ہے بالکل. کہا بالکل جب جنتی ہے تو نبی نے فرمایا ہے کہ جنتی کے بدن سے خوشبو آتی ہے. یہ نبی کی حدیث ہے کہ جنتی کے بدن سے، او بول بابا، جنتی کے بدن سے خوشبو آتی ہے. تو علی کا دیوانہ ہے. کہاں بالکل جنتی ہے. کہا تیرے بدن سے تو خوشبو نہیں آ رہی، تیرے جسم سے تو خوشبو. دشمنان علی ہیں، دشمنان
علی ہے کہ تیرے جسم سے تو جنت کی خوشبو نہیں آ رہی، کہ تم نے دوسری حدیث نہیں سنی؟ تو وہ کیا ہے؟ تو اسی آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے نے جس نے یہ فرمایا ہے کہ جنتیوں کے جسموں سے خوشبو آتی ہے، اس نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ دشمن علی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ میں ایک حدیث اور سناؤں گا، اب سنانی پڑے گی دہلی سے صحیح، مگر میرا آگے آ گیا بہت دیر میں آیا، چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ایک مشہور ترین کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ارحج المطالب، نام سنا ہو؟ ارحج المطالب، شیعہ رائٹر نہیں ہے، عبید اللہ امرتسری، وہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث سنا کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں 70 حج کرے، ایک دو نہیں، بولو بابا کتنے؟ بولو 70، اپنی زندگی میں 70 حج کرے، اور 70واں حج کرتے وقت، 70واں حج کرتے وقت صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جائے۔ کتنے حج کرے؟ بے گناہ صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے، اس نے اپنی زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی ہوں، اتنی نمازیں پڑھی ہوں کہ اس کی کمر جھک کے کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے، اس کے ماتھے پر سجدہ کرتے کرتے گڈھا پڑ جائے، اور وہ احد کے پہاڑوں کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے۔ تولہ دو تولہ نہیں، کلو دو کلو نہیں، وہ رسول عبید اللہ امرتسری کہتے پیغمبر نے فرمایا کہ راہ خدا میں احد کے پہاڑوں کے برابر سونے تو خیرات کر دے، مگر نبی نے فرمایا ہے کہ اگر علی سے محبت نہیں تھی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ایک سوال ہوا میرے مولا کے یہ جو جنت جنت سنتے رہتے ہیں آپ، یہ صرف محبت اہل بیت کے نتیجے میں ملے گی، اس لیے کہ اگر نماز کے نتیجے میں ملے گی تو سب جائیں گے۔ صرف علی کی محبت، صرف اہل بیت کی محبت۔ بھائی ایک بات ہو، اس لیے تو امام صادق نے فرمایا کہ جو بن حسین میں روئی یا رولائے اس میں باجی۔ دیکھیں کوئی بھی عمل، بڑی نازک سی بات کریں گے اللہ سے، اگر نہیں پہنچے وہاں تک تو مجھے دکھ ہوگا۔ جنت جو بن حسین میں روئے یا رولائے یا رونے والوں کی صورت بھی بنا لے، جنت مخبر صادق کی خبر ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، ایمان کی طرف سے عمل وہ واجب ہوتا ہے جس پر اختیار ہو۔ نماز واجب پڑھ سکتے ہیں اس لیے واجب ہے،
روزہ واجب رکھ سکتے اس لیے واجب، حج واجب کر سکتے ہیں اس لیے واجب. توجہ کیجیے گا. اما کوئی کسی سے بھی کہہ دے اما یہ وہ والی بات سنا تو میں تمہیں مولانا کی تصویر دوں گا. ارے تو کہاں سے دے گا تصویر میری؟ وعدہ ایسا کہا جاتا جس میں اختیار. میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے اختیار ہے کہ اس کا مالک میں کسی کو بھی دے دوں. میں چھٹے امام کہتے کہ جو ہمیں حسین نے روئے یا رلائے جنت واجب. جنت میں جانا ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، پھر واجب کیسے؟ ارے غوری نے کیا بھائی جانا ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں. اور چھٹے امام کہتے کہ جو روئے یا رلائے جنت واجب. نماز واجب ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے، اس لیے کہ ہم سے ہمارا واجب کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے. روزے واجب ہے، کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم سے کبھی کبھی ہمارا واجب چھوٹ جاتا ہے. حج واجب ہے، واجب بھی ہو جائے کبھی کبھی نہیں کرتے، ہم سے ہمارا واجب چھوٹ جاتا ہے. مگر خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی تصور کر لے، سوچ لے ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے، خاتم بدن میری جگہ سوچ ہو جائے کہ کسی معصوم سے بھی کیا واجب چھوٹ سکتا ہے؟ کسی معصوم سے خاتم بدن واجب چھوٹ سکتا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو روئے اور رلائے اس پر جنت واجب. اما مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر جانا واجب نہیں ہے، ان پر بھیجنا واجب ہے. بہت بڑی بات ہے. ہم پر جانا واجب ہے نہیں ہے، ان پہ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے. ہم سے ہمارا واجب چھوٹ سکتا تھا، لہذا ذمہ داری اپنے اوپر لی. ذمہ داری اپنے اوپر لی. کیسے ہو سکتا ہے رویا رولائے جنت جہنم یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی مرضی کا نام ہے. نافرمانی جسے یہ کہتے ہیں. دیکھیں عجیب عجیب جملہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے. عجیب جملہ. جب آ رہا ہے جہنمی ہے، نہیں پہنچے جب تک آ رہا ہے جہنمی ہے. حسین کے قدموں پر سر رکھا، ابھی بھی جہنمی ہے، ابھی بھی جہنمی ہے. حسین کے قدموں پر سر رکھا، ابھی بھی جہنمی ہے. حسین نے اپنا لہجہ اٹھا لیا. پتہ یہ چلا کہ وہ جسے حسین اپنا کہتے، یہ زبان کی مجبوری ہے کہ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین نے مہلت مانگی. ایک شب کی مہلت مانگی. زبان کی تنگدامانی ہے. حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی، ایک شب کی مہلت دی تھی. اس لیے کہ حسین دیکھ رہے تھے کہ ان کنکریوں میں کوئی ایک ہیرا بھی ہے. کہ قدر نہیں کیا اللہ قسم آپ نے. ان حیوانوں میں کوئی انسان بھی ہے. اس ٹڈی دل لشکر میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے سینے میں آدمیت اور انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے. مہلت دی، سو جاؤ، پر تمہیں میرے نانا کو بھی دکھانا ہے. کس منہ سے جاؤ گے؟ مہلت دی تھی اور مہلت کا نتیجہ کیا نکلا؟
کہ وہ مجرم جو 1000 فوج کا امیر ہے راستہ روکا، اور صرف روکا نہیں، لجام فرس سے حسین کا ہاتھ ڈال دیا۔ سنیے، تمہیں کوئی غم نہ ہو سوائے کبھی حسین۔ مولا ان آنکھوں کے نور پر اضافہ فرمائے جو ہمیں حسین میں بھیگ جاتے ہیں۔ لجام فرس سے حسین پہ ہاتھ ڈالا، ایک جملہ تڑپ کے سنیے گا اور صفات میں ڈالا۔ جب اس مجرم نے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام کا ہاتھ ڈالا تو تاریخ کہتی ہے کہ کچھ محملوں سے بیویوں کے رونے کی آواز کیسے سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کو اطلاع دی کہ میں نے علی کے بیٹے کو گھیر لیا ہے، اسی کی اطلاع میں فوجی آئی ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے حسین کا، کتنا بڑا گنہگار ہے، اسی کی اطلاع پہ فوجوں کے رسالے آنا شروع ہو گئے، خیموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بس تاریخ کا بڑا دردناک چولا ہے، یہی رونے کے لیے کافی ہے کہ محملوں سے بیویوں کے رونے کی آواز ہے۔ وقت گزرتا گیا، 7 محرم آئی، پانی بند آئی، پانی مگر میرے بچوں ایک جملہ کہہ دوں، یہ جملہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، اس لیے کہ پانی کھلا ہی کب تھا جو بند ہوتا؟ پانی کھلے کب؟ 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا، اگر پہنچ سکو تو پہنچ لے گا۔ 7 محرم کو تو جو حسین کے پاس پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، پانی بند نہیں ہوا، جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ 7 محرم آئی، یہ گنہگار اس طرف ہے، 8 محرم آئی، یہ گنہگار اس طرف ہے، 9 محرم آئی، یہ گنہگار اس طرف ہے۔ شب میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اسلحوں کو دھارے دی جا رہی ہے، فوجیوں کو بتا رہا ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی گردن خم ہوئی، یہ کہتا کہ میں نے ایک آواز سنی، میں نے ایک آواز سنی، تو میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اتنی آسانی سے سن لیا گیا سب آپ نے۔ ایک آواز آئی، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھا، یہ کس کی آواز ہے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، یہ اپنے خیمے سے باہر آیا، خیمے سے باہر آنا تھا، خیمے سے باہر آنا تھا۔ تاریخ المحتل کہتا کہ ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کی صدائیں آئی، الکاش الکاش الکاش، اے چچا پیاس لگے ڈال رہی ہے۔ آوازوں کے ساتھ لیا تو اللہ قسم تمہیں کوئی غم نہ ہو، تمہاری آوازوں میں خدا کی رحمت نازل۔ اب برداشت نہیں ہوا، عمر سعد کے پاس آیا، عمر سعد سننا پھر چیخ مارتے، عمر سعد کا کیا ہے؟ کیا کوئی صورت ہے کہ جنگ ٹل جائے؟ کیا نہیں؟ عمر سعد کوئی صورت ہے، کوئی تدبیر ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل جائے؟ کیا نہیں؟ کوئی صورت نہیں ہے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو یہ تو گھیر کے لایا ہے، تو یہ تو گھیر کے لایا ہے، کہاں میں مجرم، تو پھر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو میں نے کچھ بچوں کی بھی صدائیں سنی ہے،
اب اس سے دوا نہیں کرتا، اب اس سے آپ سن نہیں پائیں گے. اس سے اب چلا، چند قدم چلا تھا، یہاں دو روایتیں ہیں کہ اب جیب سے رومال نکالا، اپنے غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. اس لیے کہ میں فاطمہ کے بیٹے کی خدمت میں مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ اپنے ابا کا دامن تھا تو میرے ہاتھوں کو باندھ دو. چلا، حسینی خیموں کے باہر پہرا دینے والے پہرا دے رہے، زہیر اور حبیب نقیب ہے، تو مرو کوئی آ رہا ہے. نہموں سے تلواریں نکلی، تیر اندازوں نے تیر کا پسند کے ٹھہرو، جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے اسے آنے دو. کیا کون ہے؟ تو مانو کوئی کوڑیوں کے بل آ رہا ہے، کوئی ریت پہ گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، ریت پہ گھسٹتا ہوا. تو آقا اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ رکھا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ رکھا. حسین نے کہا سب ٹھہرے، کیفیت یہ تو میں اسے لینے کے لیے جاؤں گا، خدا کی قسم رونے کے لیے کافی ہے، میں اسے لینے کے لیے. حسین آگے بڑھا، میرا مولا حسین مقتل کی کتابوں میں ملتا جملہ ملتا، حسین آگے بڑھے، اس نے خیموں پہ حسین کے قدموں پر سباتے ایک جملہ کا، حسین کہ معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ ارے تو کریم ہے نا، تو کریم ہے، تیرے کرم کے یقین پہ آیا ہوں کہ تو معاف کر دے گا، تو معاف کر دے گا، تو معاف کر دے گا. حسین نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اے بھائی اے بھائی اے بھائی. وہ حسین کا بھائی کہنا تھا. ہلچل سنیے گا، عجیب ماحول ہے. یہ آنے کی خبر شہزادی زینب کہتی ہے یہ فیضا یہ ہلچل کیسی ہے؟ کہ شہزادی ادھر سے کوئی ادھر آیا ہے اور تمہارے آقا سے معافی مانگ رہا ہے. تو میرے بھائی نے معاف کر دیا، کہا معاف کر دیا، معاف کر دیا. اس شہزادی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں کے حکم ہے تو کوئی مہمان آیا جاؤ اسے جا کے سلام کرنا، اسے جا کے سلام کرنا اور کہنا اماں نے بھی سلام کہنا ہے. ایسے لوگ جیسے آوازوں کے ساتھ میرا بھائی ہوگا. دونوں شہزادے پہنچے اور علامہ اظہر حسن زیدی نے تو یہ جملے لکھا کہ جب دونوں شہزادے چلے، جملہ ان کا میں پڑھ رہا ہوں. علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے چلے، زینب نے ایک مرتبہ روکا اور روک کے کہا بچوں جا رہے ہو؟ کہا اما جا رہے ہیں، آپ کا حکم ہے. تو کوئی آیا کہ بیٹا ایسے سلام مت کرنا، اسے ماموں کہہ کے سلام کرنا، اس لیے کہ حسین میں بھائی کا ہے. شہزادوں نے سلام کیا اور یہ بھی کہا، یہ بھی تو مہمان اے ماموں محمد نے سلام کرایا تو کربلا کی ریت کو اٹھایا، آئے اے بہن کی بے کسی اور اے علی کی بیٹی. خدا کی قسم حق مجلس ادا کر رہے ہو، حق اجر رسالت ادا کر رہے ہو. سلام کیا، اے میرے حسین معاف کر دیا، کہا معاف کر دیا. تو مولا ایک گزارش ہو رہی مولا مولا ایک گزارش ہو رہی ہے. اب کیا ہے؟ میں نے تو معاف کر دیا، حسین نے تو معاف کر دیا. تو مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لجام پہاڑ ڈالا تھا کہ مولا اس وقت میں نے کچھ بیویوں کے بولے کی آواز سنی تھی. مولا میں نے کچھ بیویوں کے بولنے کی آواز سنی تھی، کہاں سنی تھی؟ کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا، مجھے ذرا خیموں تک لے کے چلے، ارے میرے دل کو سکون مل جائے گا. اگر علی کی بیٹی
حسین چلے شہزادی زینب کے خیمے پر پہنچے پتا ہے زینب اندر ہے تماجائی باجائی کوئی مجرم آیا معافی مانگنا چاہتا خدا کے قسم زینب بھی علی ہے نا زینب بھی علی ہے نا جب اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا تھا زینب نے یہ نہیں کہا کہ معاف کیا سمجھیے گا مجھے معاف کر دے میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا زینب نے یہ نہیں کہا کہ معاف کیا زینب کہتی ہے تو ہمارا مہمان ہے اور ہم شرمندہ ہے کہ تیری تواضع نہیں کر سکتے ارے تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا جی ہماری ہو رہا ہے ارے علی کی بیٹی یہ کیا کہہ دیا مگر علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اے وہ یہ میرا ماتا ہے اپنے بھائی کے لاشے پر والے تیرے لاش پر ماتم کرے گی ارے میرے بھائی یا اللہ ہمارے علاقوں کو والے جناب زینب ہوتا تھا خدایا یہ جو ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے فرش کی فضیلت والے بیٹھے ہیں اے اللہ انہیں ایسے بہت سے محرم نصیب کرنا یا اللہ ہمیں حسین کو کرنے والے علاقوں کا مسئلہ جو بیمار ہے انہیں شفا فرما دے جو مومنین مومنات کسی بھی وجہ سے قید خانوں میں ہے میرا اللہ شہزادی زینب کے صدقے میں مجھے رہائی عطا فرما اور تب اسے